اچھا سوچوں کی جگالی کیسے ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ نئی نئی آئیڈیاز آ رہے ہیں، سوچیں آ رہی ہیں، ایک ہی سوچ. اس کی میں ٹپیکل مثال دیتی ہوں. آپ کی کام والی نے صبح فون کر دیا باجی میں نہیں آ رہی، یا آپ کو لگ رہا تھا آج اس نے نہیں آنا اور اس نے فون بھی نہیں اس کا مل رہا اس دن، ٹھیک، اور اب آپ نے 2-4 دفعہ ٹرائی کیا اور آج آپ کے بڑے کام تھے. اب آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کی سوچوں میں کیا آ رہا ہے؟ آئی نہیں، آئی نہیں، آئی نہیں. آپ بات یاد کر رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں اس نے کیا، ایسے کرتی ہے، ایسے کرتی ہے. جو آپ برتن پٹخ رہے ہیں، آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اچھا، اور اکثر ہسبینڈ اگر کہہ دیتے ہیں بھئی کیا ہو گیا، تو اور ہمیں وہ ریومینیٹو تھاٹس، ہمیں ڈس ریگولیشن اتنی دے چکے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو اس سے ہمدردی ہے، مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں. ہمیں اس بات پہ بھی غصہ ہے. تو ریومینیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک سوچ کے پیچھے ایسا پڑھتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں. اب وہ شوہر سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، سسرال والوں سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، اپنے کسی اور رشتہ دار کے بارے میں ہو سکتی ہے. ہم اسی سوچ کو لے کے چل رہے ہیں، اسی کی جگالی کریں. نئی سوچ نہیں آ رہی، کوئی انوویٹو آئیڈیا نہیں ہمیں آ رہا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ریومینیشن کو روکنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یوزلی جو دماغ ہمارا اس طرح کی ریومینیشن میں جاتا ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم جب بار بار سوچو گی نا تو تمہیں سلوشن مل جائے گا. تو ہم اس لیے سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ چلو جی سلوشن ملے گا، لیکن سلوشن کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں. ہم یوزلی ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ سوچیں ڈارک سے ڈارک ہوتی جاتی ہیں اور ہمیں پھر لگتا ہے کہ بالکل میں بند گلی میں آ گئی ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جیسی لگے نا کہ تیسری یا چوتھی دفعہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوچا ہے اور اسی چیز وہی بات آپ بار بار سوچ رہے ہیں، چوتھی دفعہ یہ سوچ آئی، اب آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے بس. اب آپ نے ریفلیکشن پہ چلے جانا ہے. آپ نے سوچنا ہے اچھا اس کا سلوشن کیا ہے. مثلاً کام والی ہے، مجھے تنگ کر رہی ہے، تو میں اسے فارغ کر دوں. میں جو لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں تو اس کی تنخواہ بھی نہیں کاٹتی، میں اکثر لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں سوال کہ اچھا وہ آپ کو اتنا تنگ کر رہی ہے تو آپ اس کی پے کاٹتی ہیں؟ جیسے وہ 4 دن چھٹی کرتی ہے، 8 دن نہیں، مجھے اس پہ ترس آ جاتا ہے. تو پھر آپ ریمینیٹ کیوں کر رہی ہیں؟ پھر آپ اپنا الائنمنٹ جو ہے ویلیو سسٹم اور ایکشنز کی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ اس کی پے کاٹ لیں. آپ جسٹیفائڈ ہیں، آپ نے اسے نوکری پہ رکھتے ہوئے بتایا تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اس بات پہ نہیں ہوگی. آپ عدل کر رہی ہیں کہ جی وہ آپ کا کام نہیں کر رہی، آپ اس کے پیسے کاٹ رہے ہیں. احسان کرنا چاہتے ہیں تو پھر ریومینیٹ نہ کریں. احسان یہ کہ نہیں جی بیچاری غریب عورت ہے، اس کے مسئلے مسائل ہیں، اس کا شوہر، اس کے بچے، میں اس کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، پھر ریومینیٹ نہ کریں. ریفلیکشن یہی آپ کو سکھاتا ہے. یہی باقی رشتہ داروں کے معاملے میں، چاہے وہ سسرال والے ہیں، چاہے وہ میکے والے ہیں، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ بیوی ہے، کہ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں، لک میں کیا اس معاملے میں کچھ کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں، نیگوشیٹ کر سکتی ہوں، میں کچھ بھی کوئی اسکل سیکھ سکتی ہوں. نہیں کر سکتی تو پھر کیا کرنا ہے مجھے یہ 4 دفعہ سے زیادہ نہیں سوچنا، بیکاز اس سے میرا اپنا دماغ خراب ہوگا اور وہ جو سلامتی کا راستہ ہے جس کی طرف مجھے جانا چاہیے میں اس کی طرف نہیں جا سکوں گی. اور پھر اگلے سٹیپ پہ آپ آ جائیں، آپ اپنے مسئلے کو حل کر لیں، آپ ریزالو کر لیں جو بھی چیلنج آپ کو تنگ کر رہا تھا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ گناہوں کا اندھیرا گھروں میں بے برکتی، دل میں بے سکونی اور تعلقات کو بے لذت کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان ظلمات میں ہوتا ہے تو بے برکتی ہوگی، دل میں بے سکونی ہوگی، اور پھر تعلقات آٹومیٹیکلی آپ کے خراب ہو جائیں گے. آپ جتنے اپنے ساتھ الائنڈ ہوں گے، آندھی طوفان بھی چل رہا ہو نا آپ کے ارد گرد، تو یو آر ویری فوکسڈ. ہمیں تو جیسے ڈاکٹرز یہی بتایا جاتا ہے کہ جتنی ایمرجنسی سچویشن ہے آپ نے اتنا اپنے آپ کو سیٹل رکھنا ہے. اچھا سرجن کون سا ہوتا ہے؟ جو نروس ہو جائے، جس کو پینک اٹیک ہو جائے. یو کی ناٹ افورڈ اٹ. اور آپ سوچیں کہ آپ کے سامنے پیپل آر بلیڈنگ ٹو ڈیتھ. ابھی پیچھے دونوں سرجری میں تھے، آپریشن تھیٹر میں تھے، پیشنٹ کے سیزیرین ہو رہا تھا، اس کو اسپائنل شاک ہوا اور بالکل میری آنکھوں کے سامنے اس کی ای سی جی بالکل فلیٹ تھی. لیکن جو ڈاکٹرز تھے ان سب نے اپنا اپنا رول پلے کیا اور مجھے پتا تھا میں نے اس بیبی کو ریسیو کرنا ہے اور بیبی نے بھی فلیٹ ہونا ہے. پر اللہ نے ان کی زندگی رکھی ہوئی تھی. سارے ڈاکٹرز اپنا کام کرتے رہے، جو اللہ نے زندگی رکھی تھی وہ ٹھیک ہو رہی. اس تھوڑی دیر بعد اس کی ای سی جی واپس آ گئی. آپ اگر اپنی کسی بھی سچویشن میں اپنے آپ کو الائن نہیں رکھیں گے اپنے ویلیو سسٹم کے ساتھ، پینک میں چلے جائیں گے، سچویشن خراب ہوگی. اسی لیے جب کوئی مسئلہ ہو تو خاموش ہو جائیں، وہاں سے ایگزٹ لے لیں، وہاں سے ہٹ جائیں کہ میں نے سلامتی کی طرف جانا ہے. مثلاً مجھے غصہ نہیں کرنا، تو پھر کیا ہے؟ اب جب آپ کا پارا چڑھ رہا ہے، آپ کو وہ چیز اریٹیٹ کر رہی ہے، تو پاسبلٹی کیا ہے؟ اندر سے نا آپ ابل رہے ہیں، بوائل ہو رہے ہیں اپنے ہسبینڈ کے اوپر.
آپ پھر اوپر سے اپنے آپ کو کام رکھ کے کہتے ہیں بات سنیے، اور وہ کہتے ہیں کیا ہے بھائی، اور وہ بات نہیں سنتے یا وہ کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گی بتائیں؟ وہ اندر کا جو ابال ہے وہ باہر آئے گا. وہ بات سنیے جو ہے وہ لڑائی میں ہی جائے گی، وہ آپ کا کوئی ان کے ساتھ کوئی اچھا ریلیشن شپ نہیں بلڈ ہو پائے گا. اٹ از بٹ نیچرل نا. تو ہم جب کہتے بھی ہیں، جیسے ساسیں بھی کہتی ہیں، بہویں بھی کہتی ہیں کہ جی میں تو جی کچھ نہیں کہتی اس کو، لیکن اندر کیا بتا رہا ہے؟ اندر سے ہر چیز اریٹیٹ کر رہی ہے. ہم تو جی کچھ نہیں کہتے بہو کو، بٹ بہو کی شکل کیا بتا رہی ہے، بہو کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے. یہ وہ ایکسپریشنز ہوتے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں مسئلے ہیں. پھر ہم 5th اسٹیپ پہ آتے ہیں. وَجَنَّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے فواحش سے، جو ظاہری ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں. اب یہ کتنی امپورٹنٹ دعا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اس وقت شروع میں کہتے ہوں گے لوگ کون سے فواحش، اب آپ بتائیں. فواحش کی بھرمار ہے، آپ کی اسکرین پہ 1 کلک اوے ہے، اور ہر دوسری لڑکی جو رو رہی ہے اور وہ بات نہیں بتا پاتی، اور جب وہ کھل کے کچھ بات کرتی ہے تو کیا بات اندر سے نکلتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ پورن ایڈکٹ ہے. شوہر جو ہے وہ ایسے ایسے حرکات اپنے بیڈ روم میں انٹیمیسی میں بیوی کو کرنے کے لیے کہتا ہے. وہ کہتی ہے میں کس کو بتاؤں، وہ صرف روتی رہتی ہے، کہتی رہتی ہے کہ میرا شوہر نا بس ہمارے تعلقات اچھے نہیں. اور شوہر معصوم بن کے کہتا ہے میں تو اس کا اتنا خیال رکھتا ہوں. اور وہ بچی کہتی ہے میں کس منہ سے بتاؤں اپنے گھر والوں کو، اور کیونکہ وہ ساتھ ہی اس کو بتاتا ہے دیکھو ہم ایک دوسرے کا لباس ہے، تم کسی کو نہ بتانا، تم یہ بتا نہیں سکتی. اور وہ دین پڑھی ہوئی بچی پس پس کے رہ جاتی ہے. دین نہ بھی پڑھی ہو، فطرت پہ بھی بچی ہوتی ہے، وہ اس پہ بھی پس جاتی ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں اس وقت. تو جو فواحش ہیں، جیسے کوئی بھی انڈیسنسی ہے، زبان کی ہے، زبان لوگوں کی اتنی گندی ہے، انسٹاگرام یوز کر کے اور چیٹس کر کے پتہ نہیں، اور فلمیں دیکھ کے، اور یہ جو آن لائن گیمز ہیں ان میں جس طرح کی گندی لینگویج، گندا لباس، گندی گفتگو، اتنی کامن ایڈس، اٹ ہیز بیکم دا نارم. اسی طرح سے جتنی ولگیرٹی ہے، جتنا انجسٹس ہے، اور چھپے ہوئے فواحش کیا ہیں، ہمارے سوچیں ہی ہیں اتنی زیادہ. اس کے علاوہ جو تکبر ہے، نشے ہیں طرح طرح کے، اتنی منافقت کے رویے ہیں کہ ہم کیا کریں. اور وہ چیزیں جو ہیں کیا کر رہی ہیں کہ جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے اس پہ کچھ ریسرچز تھی کہ جو ایکسپوجر ہے یہ اس طرح کی ولگیرٹی سے، خاص طور پہ اسکرینز پہ، یہ آپ کے امپلسو بیہیویئر کو بڑھاتا ہے. ایڈکٹیو ہوتا ہے نا نیچر میں، آپ اس کو بار بار کلک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ کا سیلف کنٹرول جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ڈیجیٹل ہائیجین چاہیے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ہم جو بہت آسانی سے اس عمر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو نہیں دیکھتے، بیکاز ہم ابھی اس ینگ ایج میں نہیں. ینگ ایج میں کتنی کیوریوسٹی ہوتی ہے ہر چیز کو دیکھنے کی، اور کیا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے. باؤنڈری سیٹنگ ہمیں چاہیے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ بے حیائی ظاہری ہو تو گھر تباہ، اور باطنی ہو تو دل تباہ. تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم اس کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کسی لڑکا یا لڑکی کو آپ چیک آؤٹ کرتے ہیں، اس معاملے میں کیسے چیک آؤٹ کریں؟ کر ہی نہیں سکتے. سائبر کرائم میں کسی بندے کو ڈھونڈیں اور پہلے سے چیک کریں کہ اس کی کوئی ہسٹری پتہ چلے ہمیں. یہ بھی آج کل کا چیلنج ہے. یعنی بچیاں کئی ہیں جو کہ اب اتنی ویل اکوپڈ ہیں، وہ ڈھونڈ لیتی ہیں، وہ ہڈن فائلز بھی میاں کی نکال لیتی ہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ یہ کر رہا تھا، یہ میں نے چیزیں دیکھی. یہ تو اتنا مشکل کام ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب مسئلے کہاں سے رہے. پھر نمبر 6 پوائنٹ آ جاتا ہے وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا. برکت چاہیے ہمیں سننے میں، دیکھنے میں، دلوں میں، اپنے زوج کے ساتھ تعلق میں، اور اپنی اولاد میں. برکت کیا ہوتی ہے؟ کنٹینٹمنٹ ملے جس چیز میں، جو چیز ہمیں اپرنٹ جو فائدہ ہوتا ہے نا، ہم اس سے امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنا فائدہ مل سکتا ہے، اس سے ملٹی پلائڈ فائدہ ہو جو لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. یہ برکت ہے. جیسے اگر آپ کہیں جی ہمیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے اور مجھے تو پوری بوٹل لا دو، جگ لا دو، میں پانی پیوں، لیکن وہاں پہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ایک ہی گلاس ہے. لاجیکلی آپ کی عقل کہتی ہے میں تو پورا جگ پی جاؤں، لیکن کیونکہ آپ شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں شیئرنگ سے برکت ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ سب نے ایک ایک گھونٹ پیا اور آپ کی پیاس ٹھیک ہوگی. ہم کہتے ہیں نا پہلے گھروں میں برکت تھی،
اب جب ہمارے جو بزرگ بتائیں کہ ہماری تو اتنی تنخواہ تھی اور اس میں ہم کہتے ہیں آپ نے کیسے گزارا کر لیا, اور ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں, بیٹا اس وقت برکت بہت تھی, اب برکت نہیں ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے برکت کا, ہمیں برکت چاہیے. اب میں خود پرسنلی, میں نے پہلے بھی کہیں شیئر کیا تھا کہ ایک دو دفعہ مجھے پیسے چاہیے تھے تو میں بڑی دعا مانگتی تھی, اللہ تعالیٰ پیسے چاہیے پیسے چاہیے. اچھا میں نے دیکھا پیسے آتے تھے اڑ جاتے تھے. میں کو ویئر ایم آئی گوئنگ رانگ. تو میں الہدا میں تھی بک شاپ پہ, تو وہاں سے رزق کی کشادگی کے لیے جو دعائیں تھیں میں نے وہ کارڈ اٹھا لیا. میں کہا یہ پڑھتی ہوں. میں وہ پڑھنے لگی, کافی سال پہلے کی بات ہے, میں پڑھنے لگی تو میں نے نوٹس کیا, میں ایکچولی جو بھی دعا بھی پڑھوں نا تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک تو دعا پڑھنی ہے, ساتھ کام کیا کرنا ہے. میں نے نوٹس کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ بھی رزق کی کشادگی کی دعا مانگی, برکت کے ساتھ بہت مانگی. اور میں نے اس کے بعد سے بس یہی پکڑ لیا, برکت, زندگی میں برکت, صحت میں برکت, ٹھیک ہے, پیسے میں برکت. اور میں نے دیکھا کئی دفعہ مجھے لٹرلی لگتا ہے کہ میری جیب میں 1000 روپے ہے لیکن پتہ نہیں میں نے 5 کام کر لیے اور وہ ہو گئے. وہ کیسے ہوئے ہم نہیں جانتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم برکت کی دعا کرتے ہیں, یعنی اکثر ہوتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ ہمیں نظر آ جائے خاندان میں, تو ہم کیا کہتے ہیں, کوئی ہمیں مشورہ دے بھی اصلاح کے لیے, تم یہ کر لو, ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا, میرے شوہر نے نہیں ماننا, میری بیوی نہیں کرے گی, آپ نے میری ساس کو نہیں دیکھا ابھی, میرے سسرال والے امپاسبل گیم, فلاں شخص وہ سننا ہی نہیں ہے اس رشتہ دار نے. تو برکت کیا ہے, امپاسبل ہے نا ایریا. تو اب آپ یہ دعا مانگیں, تو جب آپ اس پارٹ کو پڑھیں گے تو آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں, کرنا تو اللہ نے, مجھے تو یہ رزلٹ چاہیے, خیر والا رزلٹ چاہیے, اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. لیکن پھر اس میں ہم اپنی جتنی سینسز ہیں, سننا, دیکھنا, دل, ہم ان کی برکت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. کیونکہ اگر ہماری یہ سینسز ٹھیک ہوں گی تو کیا ہوگا, اسٹیبلٹی آئے گی نا. ہم سنیں گے صحیح طرح سے, آدھا سن کے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. جی, ہیئرنگ نہیں ہوگی, لسننگ ہوگی, دیکھنا کیا ہے اس پہ توجہ دیں گے, جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں. بہو آئی نہیں تو ہم گھڑی دیکھتے ہیں, کتنی دیر سوتی رہی ہے, کب اٹھ رہی ہے, کیا کام کیا ہے, میکی کے کپڑے پہنے ہیں, سسرال کے کپڑے پہنے ہیں, کون سا کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے بھائی ہمارے بیٹے کے کتنے خرچے کروا رہی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں نا. تو اس میں کہ ہم برکت مانگے, ہم کہیں کہ میاں بیوی خوش ہیں تو الحمدللہ, ان کا ریلیشن شپ ٹھیک چل رہا ہے تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو ہم کیا کریں کہ پازیٹیو طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلیں. آج کل آپ دیکھیں کہ جب سے سائنٹیفکلی نیورو پلاسٹیسٹی کا کانسیپٹ آیا ہے, اس میں کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہر دن آپ جس بھی عمر میں ہیں, ہر دن کوئی 700 نیورونز نئے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دعوت ہوتی ہے کہ آپ کوئی اچھی چیز سیکھ لیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, نہیں, ہم کہتے ہیں میری تو عمر ختم ہوگی, میں تو, یہ بیٹا میرا کفن پڑا ہوا ہے جو میں نے آب زمزم میں دھو کے لٹکایا ہوا ہے. یاد رکھنا, ہم نے تو اگلے سفر کی تیاری کر لی چاہے ہم اس کے بعد 20 سال تک زندہ ہیں, لیکن وہ جو 700 نیورونز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے میں نے کوئی پڑھائی نہیں کرنی, میں نے کوئی اچھی چیز نہیں سیکھنی, میں نے قرآن اگر ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا وہ نہیں کرنا, سیکھنے کا وقت ختم ہو گیا. ہم کہتے ہیں اچھا لگے گا اب میں سیکھوں, اچھا لگے گا میں کوئی کام کروں. اس عمر میں اللہ تعالیٰ روز ہمیں نیورونز دے رہے ہیں کہ تم پھر یوز کرو کوئی کام اچھا. لیکن ہم نے ڈیمینشیا الزائمرز کی طرف جانا ہے کہ ہم نے کوئی کام نہیں سیکھنا, کوئی چیز ٹھیک نہیں کرنی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. آپ دیکھیں نا, جیسے ہم مانگتے ہیں کہ اپنی فیملی کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, جو دعا میں آتا ہے. پھر ہم مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ جاریاں ہوں ہماری فیملی جو ہے. تو اصل یہ کہ ہم نے, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے نا اپنی یہ جو سماعت ہے اور اپنا دیکھنا ہے اور اپنے جو فیملی ہے, اس میں نا برکت والے کام جو ہے نا ان کو بڑھاتے چلے جانا. اور پھر دعا کے اینڈ میں آ رہا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں, اتنا کچھ ہم نے مانگا, پھر کوئی کمی کوتاہی ہمارے اینڈ سے ہو رہی ہے اور ہم اپنا پارٹ شاید صحیح پلے نہیں کر پا رہے ہیں, تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے, التواب الرحیم, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا, کیونکہ واپس ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے.
کیونکہ پتہ ہوتا کیا ہے، جب ہم اپنے معاملات کو تھوڑا سارٹ آؤٹ کرتے ہیں نا اور واقعی سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنے بہت سارے مسئلے نظر آ جاتے ہیں کہ یہ میرے مسئلے ہیں. اب اس کے ساتھ پھر کیا ہو جاتا ہے، یعنی پہلے آپ نا کسی اور کو کہہ رہے تھے، ہسبینڈ کو کہہ رہے تھے، سسرال والوں کو کہہ رہے تھے، فلاں کو کہہ رہے تھے وہ ایسا. اب آپ نے ایسی دعا پڑھی اور ریفلیکٹ کرنا شروع کیا اور اب آپ کو فیلنگ آ گئی کہ او مائی گاڈ آئی ہیو کم ٹو ریئلائز کہ میرے سے بہت سارے غلطیاں ہو رہی ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے، اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. اچھا، اپنے آپ پہ کام کرنا آسان لگتا ہے؟ جب میں نے اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ بتایا تھا آپ کو، کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ میرا میاں ایسا، میرے سسرال والے ایسے، میرے بچوں کا یہ مسئلہ، اور میری بیوی ایسی، اور فلاں فلاں فلاں. ہمارے اندر نا پھر سیلف کمپیشن نہیں رہتی. اب ہم دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. اب اگر ہم نے دوسروں کو برا کہا تھا اور ہمیں کسی نے جھنجھوڑا کہ دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے اور قرآن اور حدیث میں یہ ہے، تو پھر ہم دوسرے سٹیپ پہ کیا جاتے ہیں؟ ہم اب اپنی جتنی اپنی ایمونیشن ہے نا، اسلحہ تھا نا جس کا رخ ہم نے دوسرے لوگوں پہ کیا ہوا تھا، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اپنی طرف رخ کر لیتے ہیں. ٹھیک، تو یہ والا پارٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی سیلف کمپیشن پہ کام کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں، یعنی ہم بھی بلنڈرز کر جاتے ہیں، ہم بھی لوگوں کا دل دکھا جاتے ہیں، ہم بھی غصہ کر جاتے ہیں، ہم بھی اور کچھ نہ کچھ ایسا کام کر دیتے. بٹ دیٹس اوکے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبانا ہے، آپ دبا دیں، اللہ سے توبہ کر لیں. تو کیا ہے، جتنا ہم توبہ کرتے جاتے ہیں اتنی زندگی جو ہوتی ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں سے ہمیں نا 2-3 پوائنٹ سمجھ آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں سٹیپس کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور ان سب سٹیپس کو پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر شکر گزاری لانی ہے. شکر گزاری ہوگی تو پھر ہم یہ کام کر سکیں گے. اور شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ ہمارے پورے دماغ کو ری وائر کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمیں بہت سی باتیں ایسی سمجھ آتی ہیں جو ہم نے پہلے اس طرح سے سوچی نہیں ہوتی. ٹھیک، تو ہم کیا کریں کہ ہم جب بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی مسئلے دیکھیں اور ایسی دعا پڑھیں تو سٹیپ وائز سوچتے چلے جائیں. اپنے چیلنجز سوچا کریں. میں تو کھول کے جب پڑھتی ہوں نا، ساتھ ساتھ وہ چیلنج سوچتی جاتی ہوں، یہ چیلنج یہ چیلنج یہ چیلنج، ساتھ ساتھ وہ دعا جو ہے نا اس کو اسی طریقے سے مانگتی جاتی ہوں. اور میں نے دیکھا ہے کہ زندگی بڑی آسان سی ہو جاتی ہے. تو دعا جو ہوتی ہے نا، ان اے وے بلو پرنٹ ہوتا ہے جس سے ہم اپنی ایموشنل ویل بینگ کی طرف جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ ہمیں ایک فیملی ہارمنی بھی سکھاتی ہے، ہمیں مورل کلیئرٹی بھی اس سے ملتی ہے کہ ہم نے اپنے جو سٹینڈرڈز کیا رکھنے ہیں دین کے معاملے میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہم نے کیسے مضبوط کرنا ہے. اینڈ آف دا ڈے تو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. جتنا ہم یہ کریں گے اتنا زیادہ بہتری آئے گی. اور یہ بھی سمجھ آتی ہے مسائل کا حل باہر سے اندر ہے یا اندر سے باہر ہے؟ اندر سے باہر ہے. جتنا ہم اندر سے کلیئر ہوں گے اتنا زیادہ ہم پھر باہر والے جو کام ہیں ان کو بھی ٹھیک طرح سے کر لیں گے. اور میں ختم کروں گی ایک بات پہ کہ نکاح محبت کا سودا نہیں بلکہ اخلاق کا سفر ہے. تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم اس میں محبتیں ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. دو لوگ جب قریب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں جب دو برتن ساتھ رکھے جاتے ہیں تو وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، آواز بھی آتی ہے. تو جب دو لوگ اتنے کلوز ریلیشن شپ میں آئیں گے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس بنیں گے تو ان کی لائف میں کچھ نہ کچھ ٹکراؤ آئے گا. اور وہاں پہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ مینرز کا ہے جو ہمارا دین سکھاتا ہے. اور ایسی دعائیں جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ان کی اصلاح کا طریقہ جو ہے وہ کیا مسائل تو آپ کے ساتھ حل ہوتے ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اندر پیس آئے، پھر ہم باقی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. خود کو جوڑ کے رکھنا، ٹوٹیں گے تو صحیح مختلف چیزیں آئیں گی لائف میں. اسموتھ ٹریک نہیں ہے اور جمپس آئیں گے. خود کو کیسے بچانا؟ پلس آپ دیکھیں کہ ہم جب زندگی کے مختلف مراحل پہ ہوتے ہیں نا، ہمیں پچھلا مرحلہ بھول جاتا ہے. یعنی ہم میں سے جو لوگ اب اس عمر میں ہیں کہ ہمارے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ہمیں وہ جوانی کی خواہشات کا نہیں احساس ہوتا. اور جب ہمارے بچے بہت زیادہ نیٹی گریٹی ڈیٹیل میں جا کے اس طرح سے معاملات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کہ یہ کیوں ان کا دل چاہ رہا ہے، یہ کیوں دل چاہ رہا ہے. حالانکہ جب ہم جوان تھے ہم نے بھی ایسی خواہشات رکھی تھی.
اب ہمارے میں ہمت نہیں رہتی تو ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تو ہمیں بھول جاتے ہیں. ہمیں ہر ایج کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا اس کو بھی بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے. مطلب بات بھی یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے. شادی ایک ایسا ہے کہ دو تار جڑتے ہیں, یہاں تو وہ روشنی ہوتی ہے یا پھر پٹاخے ہوتے ہیں. رسول اللہ کی جو حدیث ہے نا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرو دوسرے کے لیے, بالکل چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو ہر جیسے تم نے کہا نا کہ جوانی میں تو اپنے کو وہی رکھ کے سوچیں بہو کی کس چیزیں ہمیں کیوں بری لگنے لگتی ہیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت کی گھومیں پھریں کھائیں پیئیں, ان کے جانے آنے پہ ہمیں کیوں ہمارا منہ بن جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں اپنے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے کو وہیں رکھ کے سوچیں. ایکچولی اس میں یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب فیز آف لائف چینج ہوتا ہے نا تو آپ کی خواہشات بدل جاتی ہیں, آپ کا رول بدل جاتا ہے, رول بدلتا ہے. ٹائم زون اسی میں جا کے اپنے کو دیکھنا ہوگا اس وقت میں کیا چاہتی تھی, اب یہ چاہ رہی ہے تو غلط نہیں چاہ رہی, تو وہ جب اپنے کو وہیں رکھیں گے تو پھر ایکچولی پتہ کیا ہوتا ہے, بیلنس رکھنا چاہیے نا. جو بیسک نارمز ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, اپنے گھر کے ماحول کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, اس کو مینٹین. ہم نے کیا کر دیا کہ پھر مادر پدر آزاد کر دیا نا کہ جو دل چاہتا ہے تم لوگ کرو. وہ درست نہیں ہے نا رویہ. مطلب بچیوں کی بھی آج کل جو ہے نا اس کی ضرورت ہے, ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے ساسیں تو بہت اچھی ہو رہی ہیں لیکن بچیوں کو بھی تو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے, بچیوں کو جاننے کی زیادہ ضرورت ہے. تمام تر ساسیں آج کل گلتی ہیں اور بہت اچھی بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, شاید اپنی ساسیں بھگت چکی ہوتی ہیں اس لیے, لیکن بچیوں کی آج کل تربیت میڈیا کر رہا ہے. کہ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو اچھا سکھائے, تربیت پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. ایک چیز اور نوٹ کی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ جو گھر سے تربیت ہو گئی ہوتی ہے نا لڑکا لڑکی کی, وہ جو کمی خامیاں ہیں نا وہی آگے ریلیشن شپ میں بادر کر رہی ہے. ایسے ہی ہے. تربیت گھر سے اچھی ہوگی نا, ہم اپنے بیٹا اور بیٹی کی اسی طرز پہ تربیت کریں گے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو تربیت پہلے ہوگی وہی چلتی ہے, نیچر نہیں بدل سکتے. لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو بھی تربیت ہو رہی ہے اس میں کوئی آپ کو پرفیکٹ مولڈ نہیں مل رہا. وہ لڑکا اور لڑکی جو بھی آ رہے ہیں, کوئی بھی رشتہ آپ اٹھا لیں, ان میں چیلنجز ہوں گے, دونوں میں ہوں گے, اور انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کو اس ریلیشن شپ میں ڈالنا ہے اور جو ویکنیسز ہیں اپنی ان کو خود مینیج کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی لڑکی بھی پرفیکٹ آئے اور لڑکا بھی پرفیکٹ آئے. خرابی یہاں سے ہوتی ہے. اب کون سے ماں باپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ یا بچی جو ہے اس کی عادت کوئی خراب رہے. ہم سب کو پتہ ہے, میں اپنے بچوں کو دیکھوں, مجھے اپنے ہر بچے کی اچھی عادت بھی پتہ ہے, بری بھی پتہ ہے. اب اگر میری بہو یا میرے داماد کو میرے اس بچے کی عادت نہ ٹھیک لگے, میں بھی 20 سال 25 سال اس کو سمجھاتی ہی رہی ہوں کہ یہ کام نہ کرو, یہ ایسے نہ کرو, اور مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے میں جا کر بھی اس کے لیے چیلنج بن سکتی ہے. ہاں یہ ضرور میں نے دیکھا ہے کہ اگر پیرنٹس کی تربیت اچھی ہوتی ہے, انہوں نے تھوڑا سا سپورٹیو رول پلے کیا ہوتا ہے, تو ان کا جو اسپاؤز ہوتا ہے وہ بھی پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور آپ کا بچہ بھی پھر ان چیزوں کو اپنا وہاں پہ جا کے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اب جیسے لڑکیاں بھی, لڑکے تو پہلے ہی ایسے کرتے ہیں, لڑکیاں جو ہے کہ وہ لوگ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے. Because the same girls, if they're educated, they go out into the world, offices میں جا کے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا ان لاز کے ساتھ کرنے کو نہیں کرتے. وہ اس لیے کہ آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہی نہ ہوتا. جو ریلیشن شپ کے ڈائنامکس میں جب آپ کے گیپ آ جاتا ہے نا, تو پھر آپ وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چلیں دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم نے آج جو کچھ پڑھا سمجھا, یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی اسے معاف فرمانا.
اور اس کی جو خیر ہے ہم سب تک ہمارے دلوں میں اس کو اتار دینا. یا اللہ ہمیں قرآن اور سنت کا پابند بنانا. یا اللہ ہمیں اپنے وسائل سے زیادہ تجھ پہ بھروسہ کرنا سکھانا. یا اللہ اس گھر میں شادی والا گھر ہے، یا اللہ اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا. یا اللہ اس بچے کی شادی پہ ان کے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا. یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمانا. تمام مراحل قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں. یا اللہ ان کو حلال کی تمیز دینا اور حرام سے بچا کے رکھنا. یا اللہ ان کو حاسدوں کے حسد سے بچانا، شیطان کے وسوسوں سے بچانا. میرے رب یہ بہت برکت والی زندگی گزاریں اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. یا اللہ جو بھی مشکلات ان کی زندگی میں آئیں میرے رب ان کو اپنے دین پہ عمل کرنے والا بنانا اور ان کی رہنمائی فرمانا. یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں دعائیں ہیں ان سب کو قبول فرمانا. میرے رب جو بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا. جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو اچھے رشتے دینا. یا اللہ ہمیں آگے اپنی امت کے لیے بہترین اخلاق والے لوگ چاہیے. یا اللہ گھر ہمارے اسٹیبل ہوں گے تو ہماری امت بھی کسی کام کی ہوگی. یا اللہ ہمارے رشتوں کو ہمیں جوڑنے والا بنانا، توڑنے والا نہ بنانا. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمانا. میرے رب جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا. یا اللہ ہم سے قبول فرما لینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.